Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to start novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Chapter number first. Let's start. When you are getting on in years, जब आप उम्र में बड़े हो रहे हों, but not ill of course, और बिलाशुबा आप बीमार ना हों, you get very sleepy at times. कभी कभार आपको बड़ी गनुदगी आने लगती, बड़ी नींद आने लगती है. And the hour seems to pass like lazy cattle moving across a landscape. और औकात seems to pass गुज़रते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसा कि कोई सुस्त मवेशी किसी दिलकश मंज़र पर जा रहे हों. It was like that for चिप्स के लिए भी ऐसा ही था. एज द एटम टर्म प्रोग्रेस, जैसे ही तालीमी दौरानिया ख़ज़ां का ज़ोर पकड़ता, एंड द डेज़ शॉर्टन, और दिन छोटे होते चले जाते, टिल इट वाज एक्चुअली डार्क एनफ, हत्ता कि इतना अंधेरा छा जाता, टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, हाज़री लगाने से पहले रोशनियाँ जलाना पड़ती या गैस जलाना पड़ती. फॉर चिप्स के लिए, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े सी कैप्टन की तरह, स्टिल मैयर टाइम, वक्त को नापा करता था, बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारात से. एंड वेल ही माइट, और बड़े अच्छे तरीके से कर लिया करता था. फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, और वो मिसेस विकेट के यहाँ क़याम पजीर था. ही हैड बीन देयर मोर देन ए डिकेड, वो एक दहाई से ज़्यादा का अरसा वहाँ रहा. एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, उस वक्त से जब बिलाखिर उसने अपनी मुअल्लमी को खैरबाद कह दिया था. एंड इट वाज ब्रुकफील्ड फ्राम मोर देन ग्रीनविच टाइम, और ये ग्रीनविच के वक्त की निस्बत ब्रुकफील्ड ही था, दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट, जिसकी पाबंदी चिप्स और उसकी मालकन मिसेस विकेट दोनों करते थे. चिप्स वुड सिंग आउट in that jerky, high-pitched voice that had still a good sprightliness in it. मिस्टर चिप्स लड़खड़ाती कड़कदार आवाज़ में पुकार उठता, जिसमें अभी भी काफ़ी बशाशत मौजूद थी. You might bring me a cup of tea, क्या आप मुझे चाय की एक प्याली ला दोगी? Will you, क्या तुम ला दोगी? When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner, call over and lights out. जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आग के पास बैठना और चाय का कप पीना और डिनर, हाज़री, प्रेप और रोशनियाँ बुझाने के लिए स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनना खुश आइंद है. चिप्स ऑलवेज वाउंड द क्लॉक, चिप्स हमेशा घड़ी को चाबी दिया करता. आफ्टर दैट लास्ट बेल, उस आखिरी बेल के बाद, देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर आगे हफाजती जंगला रख देता. टर्नड आउट द गैस को बुझा देता. एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और कोई जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर चला जाता. रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली. बमुश्किल ही, रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज, बमुश्किल वो एक सफ़े से ज़्यादा पढ़ पाता उसका, इससे पहले ही नींद जो थी बड़ी तेज़ी से और सुकून से उसे आ जाती. मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग, बिल्कुल पुरसरार भेद की तरह जो शिद्दत पैदा कर देता उसके इदराक में, उसकी फ़हम व फरासत में. दैन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इन अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में दाखिले से पहले ही. फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, उसके शब रोज़ एक ही तरह से सपनों से लबरेज थे. ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो बूढ़ा हो रहा था. बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन बीमार नहीं था. इंडीड, असल में, एज डॉक्टर मैरवल सेड, जैसे कि डॉक्टर मैरवल ने कहा, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि उसके साथ कोई मामला नहीं है. माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, यू आर फिटर देन आई एम, तो मुझसे भी ज़्यादा चुस्त हो. मैरवल कहा करता, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शैरी, शराब की एक किस्म है, शराब का घोंट लेते हुए या शराब की चुस्की लेते हुए. व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट
جب وہ ہر 15 دن کے بعد آیا کرتا، اور سو یا اس طرح سے. یو آر پاس دا ایج، آپ عمر گزار چکے ہو. وین پیپل گیٹ دیز ہاربل ڈیزیزز، جب لوگوں کو یہ خوفناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. یو آر ون آف دا فیو لکی ونس، تم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہو. ہو آر گوئنگ ٹو ڈائی آر ریئلی نیچرل ڈیتھ، آپ تو ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہو جو واقعتاً قدرتی موت مریں گے. جی ہاں، دیٹ از جی ہاں. آف کورس اف یو ڈائی ایٹ آل، واقع ہی اگر تم مرے بھی تو. یو آر سچ اے ریمارکیبل اولڈ بوائے، آپ تو ایک ایسے غیر معمولی بوڑھے لڑکے ہو. ریمارکیبل غیر معمولی. دیٹ ون نیور نوز، جسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بٹ ون چپس ہیڈ اے کولڈ، جب چپس کا پالا سردی سے پڑتا یا چپس کو ٹھنڈ لگ جاتی. اور ون ایسٹ ونڈ روڈ، اور جب مشرق کی ہوائیں چنگھاڑتیں اوور دا فن لینڈ، دلدلی علاقوں پر. میریول وڈ سم ٹائمز ٹیک مسز وکٹ اسائڈ. میریول بعض اوقات مسز وکٹ کو ایک طرف لے جاتا ان دا لابی، برآمدے میں. اینڈ وسپر، اور سرگوشی میں کہتا، لک آفٹر ہم، اس کا دھیان رکھنا. یو نو، آپ کو پتہ ہے. ہز چیسٹ اٹ پٹ اے سٹرین آن ہز ہارٹ، تم جانتی کہ اس کا سینہ یہ اس کے دل پر کھچاؤ ڈالتا ہے. نتھنگ ریئلی رانگ ود ہم، اسے حقیقتاً کوئی خاص تکلیف نہیں. بٹ دیٹس دا موسٹ فیٹل کمپلینٹ آف آل ان دا اینڈ، لیکن بالآخر یہ سب سے زیادہ مہلک روگ یا بیماری ثابت ہوتا ہے. اینو ڈومینی، بڑھاپا. بائی جوب رومن دیومالا ہے، اور یہ سب سے بڑا دیوتا ہے. اس کی قسم کھا کے کہتا ہے، بائی جوب، یس، واللہ ہاں. بورن ان 1848، 1848 میں پیدا ہوا. اینڈ ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن، اور عظیم نمائش کے لیے لے جایا گیا. ایز اے ٹوڈلنگ چائلڈ، ننھے ننھے قدموں سے ڈگمگا کر چلنے والے بچے کے طور پر. ناٹ مینی پیپل اسٹل الائیو اینڈ بوسٹ، بہت کم لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں اس قسم کی بات پر فخر کر سکتے ہیں. ناؤ آئی ول ایکسپلین دا گریٹ ایگزیبیشن. گریٹ ایگزیبیشن 1851 میں منعقد ہوئی، اور یہ برطانیہ کی عظیم نمائش تھی. یعنی 1851 میں انگلستان میں منعقد ہونے والی جو عظیم نمائش، دنیا کی پہلی صنعتی نمائش تھی، یہ لندن کے ہائیڈ پارک میں عارضی طور پر تیار کردہ کرسٹل پیلس میں منعقد کی گئی تھی. یہ پیلس لوہے اور شیشے سے تیار کیا گیا تھا. یہ پیلس 10 میل لمبا، اور اس میں 1,00,000 اشیاء رکھی گئی تھیں. یہ نمائش دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 60 لاکھ لوگوں نے دیکھی. یہ نمائش 1 مئی سے 15 اکتوبر تک جاری رہی تھی. اسے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ نے ترتیب دیا تھا. اور ٹوڈلنگ چائلڈ مین دا چائلڈ لرننگ ہاؤ ٹو واک، موو سلولی، ویڈل، ٹیک شارٹ اسٹیپس. چپس could even remember Brookfield in weather by time. چپس کو حتیٰ کہ ویدر بائی کے دور کا بروک فیلڈ بھی یاد تھا. A phenomena، ایک غیر معمولی بات. That was Weatherby had been an old man in those days. 1870، easy to remember because of the Franco-Prussian War. ویدر بائی ان دنوں یعنی 1870 میں ایک بوڑھا آدمی تھا. اسے 1870 کو فرانس اور پروشیا کی جنگ کی وجہ سے یاد کرنا آسان تھا. چپس ہیڈ پٹ ان فور بروک فیلڈ آفٹر اے ایئر ایٹ میلبلی. چپس نے میلبلی کے اسکول، جسے اس نے پسند نہ کیا تھا کیونکہ وہاں وہ کافی خستہ حال رہا تھا، میں 1 سال گزارنے کے بعد بروک فیلڈ میں درخواست دی تھی. بٹ بروک فیلڈ ہی ہیڈ لائکڈ آلموسٹ فرام دا بگننگ. لیکن بروک فیلڈ اسکول کو اس نے تقریباً ابتدا ہی سے پسند کر لیا تھا. ہی ریممبرڈ، اسے یاد تھا، دیٹ ڈے آف ہز پریلیمنری انٹرویو، اس کا اپنا وہ ابتدائی انٹرویو. سنی جولائی، چمکدار جولائی، ود دا ایئر فل آف فلوریسنٹ، اور ہوا میں پھولوں کی مہک. اینڈ دا پلک پلاک آف کرکٹ آن دا پچ، اور پچ پر کرکٹ کی ٹھک ٹھک
بروکفیلڈ واز پلئنگ بارنہاسٹ. بروکفیلڈ بارنہاسٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اینڈ ون آف دا بارنہاسٹ بوائز، اور بارنہاسٹ کے لڑکوں میں سے ایک اچبی لٹل فیلو، ایک گول مٹول سا چھوٹا سا تھی، میڈ اے بریلینٹ سینچری، اس نے بڑی شاندار سینچری بنائی تھی. queer that a thing like that should stay in the memory so clearly. یہ غیر معمولی سی بات تھی کہ اس قسم کی چیز بھی اس کی یادداشت میں واضح طور پر ٹکی ہوئی تھی. ویدر بائی himself was very fatherly and courteous. وادر بائی بذات خود بھی بڑا شفیق اور خوش اخلاق تھا. He must have been ill then, poor chap, for he died during the summer vacation. وہ بیچارہ شخص شاید اس وقت بیمار تھا کیونکہ چپس کا اپنا پہلا تعلیمی دورانیہ شروع کرنے سے پہلے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. بیفور چپس بگین ہز فرسٹ ٹرم، یعنی چپس کے پہلے تعلیمی دورانیہ شروع کرنے سے پہلے ہی. بٹ دا ٹو ہیڈ سین اینڈ اسپوکن ٹو ایچ ادر اینی وے. پھر بھی دونوں ایک دوسرے سے مل چکے تھے اور بات بھی کر چکے تھے. اللہ حافظ بیٹا.